अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा है उसे आसान कर सकते हैं। कभी मत भूलें कि हर किसी की अपनी लाइफ होती है। किसी की लाइफ को देखकर ये मत सोचें कि मेरी लाइफ इस तरह की क्यों नहीं है, और कभी भी ये भी मत सोचें कि किसी और की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हर किसी की लाइफ में अपनी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, अपनी तरह की एक जर्नी होती है। और हमेशा जब हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं तो ना तो हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाते हैं, ना ही जो दूसरे हैं वो खुशी से अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी पर ख्याल करें, अपनी ज़िंदगी को देखें, अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स, गोल्स को ऐड करने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें और अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम के सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूं आज के रोज़ की, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 31 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्रीज। अगर हम बात करते हैं यूवी इंडेक्स की, 7 है और आपको पता है कि 7 काफ़ी हाई यूवी इंडेक्स है। कल इवन दो बिल्कुल भी धूप नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो आज ऑलरेडी धूप नज़र आना शुरू हो गई है। थोड़े से बादल भी हैं आसमान पर, लेकिन फिर भी गर्मी जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको हबस अभी भी महसूस हो रही होती है। अगर हम सन प्रोटेक्शन की बात करें तो 5 बजे तक आपने सन प्रोटेक्शन को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। ना सिर्फ अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें, अपने हाथों पर भी इस्तेमाल करें। ठंडे पानी की एक बोतल अपने साथ कैरी करें। दिन के थ्रू आउट ठंडे पानी का इस्तेमाल करते रहें। अगर आप मोटर बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने सर पर कोई ना कोई कपड़ा या कैप ज़रूर ले लें और डायरेक्ट सनलाइट की तरफ देखना अवॉइड करें। बारिश की बात करें तो अगले 24 घंटे के अंदर बारिश की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन कल बारिश ज़रूर एक्सपेक्ट की जा रही है। हल्की सी है, लेकिन ज़रूर कल बारिश हो सकती है। हवा की बात करें 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। विजिबिलिटी 4 किलोमीटर है और बिल्कुल हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। आपको पता है हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, ईमान कामिल कैसे हासिल हो सकता है? ईमान कामिल कैसे हासिल हो सकता है? इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए किसी से महब्बत करे, व अबग़ज़ लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए किसी से नफरत करता हो, व अअता लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए किसी की मदद करता हो, व मनअ लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए किसी को रोकता हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, तो इस आदमी का ईमान मुकम्मल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत किया करो। दुनियावी कोई मकसद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ही के लिए किसी की मदद किया करो, उसके अंदर रिया मकसूद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ईमान कामिल की नेमत अता फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी ईमान कामिल अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल ग्रो करते रहें और हमेशा याद रखें कि कोई भी वक्त आपकी ज़िंदगी में लेट या जल्दी नहीं होता। जब भी कोई चीज़ होती है ज़िंदगी में वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होती है और अल्लाह ताला ने पहले ही उस टाइम को मुकर्रर कर दिया होता है। तो ना तो वो चीज़ पहले हो सकती है, ना ही बाद में हो सकती है। इसलिए कई दफ़ा हम अपने आप को स्ट्रेस आउट करते हैं कि ज़िंदगी में ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला ने जो प्लान आपके लिए बनाया, वो आपने जो प्लान अपने लिए बनाया उससे बेहतर है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि उस प्लान को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें और अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करें। अल्लाह ताला के प्लान के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाते रहें। अवैस हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं रेलवेज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अवैस बताइएगा आज रेलवेज़ की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल बारिश की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो भी मुतासर हुआ है। शालीमार जो है वो आज 1.5 घंटा तकलीफ का शिकार रही है। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 30 मिनट लेट रही है। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 1 घंटा लेट रही है।
रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 35 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट लेट रही है और मिलत एक्सप्रेस 1 घंटा लेट रही है। लाहौर जाने वाली जो गौरी एक्सप्रेस है वो 1 घंटा 10 मिनट लेट रही है। पेशावर से बरास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 30 मिनट लेट रही है। तो आज बोस्टन ट्रेनें जो हैं वो 1 घंटा 20 मिनट लेट रही हैं और मुसाफिरों को जो है वो इंतजार की ज़िद का सामना करना पड़ा। महकमा रेलवे का ये कहना है कि ट्रेनें जो है वो गुज़िश्ता हफ्ता की निस्बत 20 से 25 मिनट ज़ायद लेट इसलिए हुए हैं क्योंकि बारिश की वजह से जो है वो ऑपरेशन अंबूर मुतासर हुए हैं, उसकी वजह से जो है वो आज ट्रेनें मजीद लेट हुई हैं। बिल्कुल अवैस, इसी के साथ ये भी ज़रूर बताएगा, गर्मी की शिद्दत ऑफ कोर्स हमें कम होती हुई नजर आई है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या मुसाफिरों को ट्रेन के लेट होने के अलावा भी किसी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? इन बारिशों की वजह से तूफान भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत से रेलवे के जो दरीना मसाइल हैं जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। सबसे पहले भी हम बता चुके हैं कि लोड शेडिंग की वजह से जो है वो रेजर्वेशन दफातर जो हैं उन पर जो प्रिंटर्स मौजूद हैं, टिकट प्रिंटर्स, वो बंद हो जाते हैं और लोगों को घंटों टिकट लेने के लिए स्टेशन पर जो है वो लाइनों में लगना पड़ता है प्लेटफार्म पर और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ बारिश की वजह से फैमिलीज वेटिंग हॉल जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से गुज़िश्ता 2 साल पहले इस मंसूबे का आगाज़ किया गया था साबिक़ हुकूमत की जानिब से कि मुसाफिरों को बैठने के लिए यहाँ पर बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाएंगी। बिलखुसूस फैमिलीज़ को जो है वो फैमिलीज वेटिंग हॉल की सूरत में एक बेहतरीन जो है वो सिटिंग का माहौल फराहम किया जाएगा, मगर हालात जो है वो इससे मुनफिद दिखाई देते हैं। फैमिलीज वेटिंग हॉल बस सिर्फ नाम का है, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है वहाँ पर और ना ही बेंचेस मौजूद हैं, ना बैठने की कोई सहूलत है। प्लेटफार्म पर जो है वो फैमिलीज और दीगर मुसाफिर जो है वो ट्रेनों का घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। तो फैमिलीज वेटिंग हॉल का जो मंसूबा है वो भी मुकम्मल तौर पर रेलवे स्टेशन पर ठप होकर रह गया है। उसके साथ साथ जो दीगर इंतजामी अमूर हैं, स्कैनर मशीन है रेलवे स्टेशन पर वो खराब पड़ी हुई है। तो मौजूदा हुकूमत को जो है वो ये मसाइल हल करवाना होंगे। फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा स्टेशन है मगर यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है और जो मसाइल हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। तो मुसाफिरों को सूरत काम करने के लिए अहम इकदाम जो है वो इख्तियार करना होंगे और हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा जिससे मुसाफिरों को जो है वो सहूलत मिल सकेगी। बिल्कुल अवैस, इसी के साथ ये भी ज़रूर बताएगा कि रेलवे स्टेशन पर जो खाना मुसाफिरों को दिया जाता है वो बहुत ही गैर मेयारी होता है। इसके हवाले से फूड अथॉरिटी ने अभी तक कोई एक्शन लिया है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर जो है वो खाने पीने की जो अशिया है वो इंतहाई गैर मेयारी होती है और इसके साथ साथ वो गैर मेयारी नहीं होती बल्कि ओवर चार्जिंग भी स्टेशन पर की जाती है। यहाँ पर महकमा फूड की जानिब से तो नहीं कार्रवाई की जाती रेलवे स्टेशन पर क्योंकि ये स्टेशन का जो तमाम तर इंतजामी अमूर हैं वो असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर और सुपरिटेंडिंग स्टेशन के ही ज़रिए असर होते हैं। उनको इनके खिलाफ कार्रवाई करना होगी और खाने पीने की अशिया का जो मेयार है वो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो उसको चेक करना होगा। और जो खाने पीने की अशिया है मुसाफिरों की जानिब से भी एतराज़ किया जाता है कि किसी किस्म की सफाई का वहाँ पर ख्याल जो है वो नहीं रखा जाता। और इसके साथ साथ जो पानी पीने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज की जो पानी है पीने के लिए स्टेशन पर उसके भी ओवर चार्जिंग की जाती है और दीगर खाने पीने की अशिया पर भी ओवर चार्जिंग की जाती है। ये तमाम तर मसाइल हैं, इनको जो है वो हम गाहे बेगाहे दिखाते भी रहते हैं, उसको हाईलाइट भी करते हैं। महकमा रेलवे की जानिब से खबरों पर कार्रवाई भी की जाती है मगर उसके बाद फिर वही जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है जिसके खिलाफ जो है वो मौसर इकदाम और कार्रवाइयाँ करनी होंगी ताकि जो हज़ारों की तादाद में स्टेशन पर मुसाफिर आते हैं, बच्चे बड़े फैमिलीज, वो जाहिर बात है कि खाने पीने की अशिया भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको भी बीमारियों से बचाया जा सके और स्टेशन पर जो है वो एक साफ सुथरा माहौल मुसाफिरों को काम किया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि ट्रेन स्पेशली इफेक्ट हो रही हैं बारिशों की वजह से और अभी तो ये सिर्फ प्री मानसून है और फैसलाबाद शहर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं हमें देखने को मिली भी नहीं है। कंपैरेटिवली दूसरे शहरों से काफ़ी कम बारिश फैसलाबाद शहर में हुई है, लेकिन फिर भी अगर इतना इम्पैक्ट अभी से हो रहा है तो आगे चलते हुए किस तरह से सूरत हाल तब्दील होंगे और कितने और मसाइल का सामना मुसाफिरों को करना पड़ेगा। खाने के हवाले से भी हमने बात की कि क्यों मुसाफिरों के लिए साफ खाना, हेल्दी खाना क्यों उनको नहीं दिया जाता। स्टेशन
कंडीशंस पर, और गैर म्यारी होने के साथ साथ वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। और आई थिंक रियली इसके बारे में कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और डिफरेंट और तरह की फैसिलिटीज़ भी है वैसे मेंशन की, जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि काफ़ी दफ़ा पहले भी हमारे शो में, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेंशन की जा चुकी हैं, जहाँ पर मुसाफिरों को अभी भी मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हो, गर्मी की शिद्दत के हवाले से, बैठने की कोई जगह ना होने के हवाले से, और ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत सारे इश्यूज स्टेशंस पर ऑलरेडी मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद शहर के इंपॉर्टेंट इश्यूज के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं और कोशिश होती है ना सिर्फ उनको मंजर आम पर लेकर आएँ, बल्कि जहाँ तक हो सकता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू चीज़ों को बेहतर करने की भी कोशिश करें। एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, आप उनको ना तो बदल सकते हैं ना ही बेहतर कर सकते हैं। वही आज हमारी कोशिश होगी फैसलाबाद शहर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में हमें इंप्रूव होती हुई नजर आई, इतनी हद तक कि वर्कर्स, लेबर कम पड़ने लगा था। लेकिन अगर हम अब की सूरत हाल देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि कितने हालात कितने कम वक्त में किस तरह से बदल सकते हैं। एक दफ़ा फिर जहां पर इन्फ्लेशन होती हुई नज़र आ रही है, ये ग्लोबल इशू है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर आ गया है, उसकी वजह से ना सिर्फ रॉ मटीरियल महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती जा रही है, हर रिसोर्स महंगी हो रही है, इम्पोर्ट बैन कर दिया गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर हो रहा है, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर क्या असर हो रहा है, आज हमारी कोशिश होगी इस सवाल से बात करें। एंड एट द एंड ऑफ द डे किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने डिस्कशन का आगाज करते हुए आज हम बात करेंगे एक्सपेंसिव कितना हो गया है रॉ मटेरियल, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। दो मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इस डिस्कशन में आज हमारे साथ देंगे। सबसे पहले तो मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है। बिलाल, आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ फैसल मियांदाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि मेंबर है पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन के। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आज का डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिलाल, अगर हम रॉ मटेरियल की आज बात करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, ऑफकोर्स आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का और पेट्रोलियम प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना हमेशा एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि वो हर चीज़ के ऊपर उसी तरह से आपको इंक्रीज नजर आने लगता है। इस वक्त अगर हम रॉ मटेरियल बात करें, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या इम्पैक्ट है? बहुत शुक्रिया फातिमा, ये बड़ा इस वक्त हॉट टॉपिक है, क्योंकि इस वक्त फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ी एक्सपो हो रही है जिसे हैम टेक्सटाइल कहते हैं, जो कि दुनिया टेक्सटाइल की, होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी एक्सपो, जहाँ से पाकिस्तान को हमेशा या हर एक्सपोर्टर को साल भर के ऑर्डर्स मिलते हैं। ये बड़ी चीज़ नोट करने वाली है, क्योंकि इस वक्त कोविड के बाद ये पहली टेक्सटाइल एक्सपो दोबारा से हेम आई है और ये 6 माह के बाद जो डिले हुई थी फिर आई है। अब 6 माह बाद दोबारा जनवरी में होनी है, तो 6 माह के ऑर्डर्स इसके ऊपर रिलाई करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चाइना नहीं आ रहा। जब चाइना नहीं आ रहा तो फ्रंट फुट पे जो स्टॉल्स हैं वो हमें मिल रहे हैं पाकिस्तान को। तो यहाँ हमारा कंपेटिटर जो है वो है वियतनाम, इंडिया और बांग्लादेश। तो एज कम्पेयर टू चाइना वाले जो ग्राहक हैं वो सारे पाकिस्तान को पढ़ने की उम्मीद है। लेकिन डेफिनेटली जब मैं इस चीज़ को स्टार्ट में सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप डॉलर की ऊंची उड़ान बात करेंगे या पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर बात करेंगे, तरसीलात का निज़ाम डिस्टर्ब होगा। एक रुई है, रुई ने, फुटी ने खेत से जाना है जिनिंग मिल के अंदर, जिनिंग से उसने स्पिनिंग के अंदर जाना है, स्पिनिंग। अब यहाँ जितना भी गाड़ियों ने उसे सप्लाई करना है, उठा के लेकर जाना है, ट्रैक्टर लगने हैं, जो भी ज़राअत के ऊपर भी काश्त के ऊपर पैसे आने, तो इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं तरसीलात और पेट्रोलियम मसनूआत अफेक्ट करती हैं। और फिर आपने एक तरफ गैस बंदिश हो चुकी है, प्रोसेसिंग यूनिट मुकम्मल तौर पे 80% से ज़्यादा बंद हो चुके हैं, वार्निंग दे चुके हैं अब टप्पा वाले कि हम मुकम्मल हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं। तो इस वक्त हालात क्रूशल हैं, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर जहाँ 40 अरब के करीब 70 अरब से ज़्यादा के DLT रिमेनिंग पड़े हैं, और ईद के बाद से ताल अभी तक सेल टैक्स के RPOs जो हैं वो जारी नहीं हो, जो RPO जारी हुए हैं उनकी रिफंड नहीं जारी हो सके। तो ये सारा डेडलॉक जो है, तो जो जाने वाले एक्सपोर्टर्स हैं वो ये ज़रूर देखेंगे कि हमारे हाथ में क्या है, हम लेके क्या आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर्स ले लेना बड़ी बात नहीं होगी, ऑर्डर्स को मेंटेन करना इसमें पाकिस्तान में सबसे बड़ा टारगेट और सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होगी, क्योंकि वहां से ऑर्डर्स तो मिलेंगे। दुनिया को इस वक्त जब चाइना मिस करेगा तो हमें 3 मुल्क हैं, डिवाइड होगा, तो पाकिस्तान को चाइना का गाहक सबसे ज्यादा पड़ता है। तो हमें जब गाहक पड़ेगा हमने उसे देना कैसे? ऑर्डर इस वक्त भी मौजूद हैं, लेकिन सवाल फिर वो पैदा होता है कि ऑर्डर चलाने कैसे हैं, पूरे कैसे करने हैं। आपकी लूम इंडस्ट्री बंद होने को तकरीबन पड़ी है, बहुत सारी बंद हो भी गई है। गवर्नमेंट
جب آئی تھی تو کرنے کے لیے کوشاں تھی. اس کے بعد 2 ملاقاتیں بھی گزشتہ 2 روز پہلے بھی مفتاح اسماعیل کے ساتھ کچھ ملاقات انڈسٹریز میں فیصلہ آباد سے ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ایکسپورٹرز کی ہوئی ہے. مفتاح اسماعیل یا گورنمنٹ سطح کے اوپر لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مجھے مطلب اس کے اوپر کیا ایسی وجوہات ان کے پاس ہیں کہ وہ کر نہیں پا رہے, کیونکہ انہوں نے 40 ارب کے قریب وعدہ کیا, بجٹ کے اندر رکھ بھی دیا ریلیز کرنے کے لیے, اب وہ ریلیز کیوں نہیں کر پا رہے. انہوں نے کہا یہ جو آپ کا ریمیننگ ڈی ایل ٹی ایل دے کے اس کے بعد ہم ایک بونس واؤچرز نکالیں گے, وہ آپ کو ملا کریں گے, لیکن کب آئیں گے, کیسے آئیں گے. ہاں, گورنمنٹ کو سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ درپیش تھا وہ تھا پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے جلسوں کا, ریلیز کا, لانگ مارچ کا, جو بھی تھا, اب وہ ہٹ چکا ہے. میرے خیال میں اب گورنمنٹ کے لیے تھوڑا سا رستہ ہموار ہو رہا ہے, جہاں انہوں نے اپنی آئی ایم ایف کی کچھ شرائط بھی پوری کری, اور ایک بہت بڑی کامیابی اس گورنمنٹ کی ہے. وہ جو مرضی ہو, گورنمنٹ جو جا چکی ہے, جس کے دور میں ہوتا ہے, یہ اس کی کامیابی ہوتی ہے کہ گرے لسٹ سے آپ ریموو ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بلا شبہ 6 ماہ بھی لگیں گے اس پروسیس کو. لیکن آپ دیکھیں کہ فارن انویسٹمنٹ اور فارن انویسٹمنٹ کے ساتھ دنیا بھر کی نظریں جو ہیں پاکستان کے لیے ایک وہ, میں یہ تو کہوں گا آنکھوں سے ایک وہ گرے پتلی نکال کے ایک صاف جو ہماری عکاسی ہے وہ ہوگی کہ ایک اچھا پرامن اور سیف انوائرمنٹ والی کنٹری ہے. کس نے بھی کوشش کی ہو, لیکن اس گورنمنٹ کو اسے کیش کرنا چاہیے. ہو گیا, نکل گیا, یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اب ہم نے اس سے کرنا کیا ہے, ہم نے اس سے آگے کیا پلان ہونا آئی چاہیے, تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس گورنمنٹ کے لیے فگر آؤٹ کرنا. جس طرح بلال نے کہا کہ میٹر نہیں کرتا کہ کون کرتا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام کے لیے کیا بہتر ہے, ہماری انڈسٹری کے لیے کیا بہتر ہے, اس کے بارے میں بات کریں. فیصل صاحب, آپ بھی ضرور اس پر روشنی ڈالیے گا. کرنٹلی کس طرح کے مسائل آپ کو نظر آتے ہیں اور اس گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی آپ کی؟ دیکھیں, یہ گورنمنٹ آئی جیسے بھی آ گئی, اب آ گئی ہے تو مسائل, کیونکہ پوری دنیا میں انٹرنیشنلی کروڈ آئل وغیرہ اور را مٹیریل سارے اپ سائڈ پہ گئے ہیں. وہ سارے مسائل جو بھی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی وہ سب کی بڑھنی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایج, یہ جو جیسے بلال صاحب نے بتایا کہ چائنا وہاں پہ نہیں ہوگا, ایک تو یہ بھی ایج ہے. دوسرا, ہمیں جو مارکیٹ, ہماری جو بیسک مارکیٹ تھی, جو افغانستان, جو ہمارا سارا ہی جو ہے نا وہ انڈیا شفٹ ہو گیا تھا, وہ لوکل ٹیکسٹائل کو اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا تھا. تو کیا وہ واپس وہ اب 70% کے قریب پاکستان میں واپس آ گیا ہے, باہر آ گیا ہوا ہے. لیکن یہ جو ٹائم چل رہا ہے اس وقت, ہم کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن ڈسٹرب اتنی زیادہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے لیبر بھی اس وقت ڈسٹرب ہے, یونٹس بھی اس وقت ڈسٹرب ہیں. وہ ایکچوئل ابھی ہمیں پلان آف ایکشن کا پتہ نہیں لگ رہا, اور دوسرا گورنمنٹ بھی بہت زیادہ سٹیبل نہیں ہے. اس وجہ سے مسائل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1-2 مہینے ابھی لگیں گے, لیکن چیزیں جو ہے نا وہ سٹیبلائز سائٹ پہ چلی جائیں گی, لیکن ان کو اس کے لیے ٹائم چاہیے. اچھا, کیا اس وقت میلز یا مینوفیکچررز جو ہیں اپنی ٹائم کم کر رہے ہیں, جو بھی مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں ان کے, اور کیا سچ میں لیبررز کے حوالے سے کچھ آرٹیکلز بھی سامنے آئے ہیں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو کام نہیں مل رہا؟ کیا یہ بھی نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ کام نہیں مل رہا, کام ہے, کیونکہ اب سارے یونٹس ایکسپینڈ ہوئے ہیں, تو ان کے ظاہری بات ہے ساری جو انویسٹمنٹ وہ اس سائڈ پہ گئی ہوئی تھی. اب ایک دم سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے وہ ابھی ایکسیپٹنس نہیں آ رہی کہ یار اتنی زیادہ میں لیبر بھی بڑھ گئی, میری کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھ گئی. وہ اس وجہ سے تھوڑے سے مسائل ہیں انڈسٹریلسٹ کو, لیکن انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ امید کرتا ہوں, کیونکہ ہماری لوکل جو ٹیکسٹائل اس کی ڈیمانڈ میں بھی ایکسٹرا آرڈنری اضافہ ہوگا, اور امید کرتا ہوں کہ کاسٹ آف پروڈکشن ان دا مین وائل 2 or 3 months, آفٹر 2 or 3 months کاسٹ آف پروڈکشن سٹیبل ہو جائے, کیونکہ پوری دنیا میں یہ سارے پیٹرولیم آئٹمز بڑھی ہیں. تو اس وجہ سے را مٹیریلز جو ہمارے ٹیکسٹائل کے وہ پیٹرولیم بیس ہیں, فائبر بھی, وسکوس بھی, یہ ساری چیزیں اس لیے ایکسٹرا آرڈنری بڑھی ہیں. مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ بھی کچھ سٹیبل ہو جائے گی, کچھ یہ ریفنڈز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی جو ہے نا وہ ریلیز کرے, تاکہ ٹیکسٹائل سیکٹر وہ واحد ایک سیکٹر ہے جو پورے پاکستان کو ایکسٹرا آرڈنری لیبر کو امپلائمنٹ دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس میں بہت پازیٹیو کردار ادا کرے گی. ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے اس گورنمنٹ نے کوئی اقدامات ابھی تک کیا؟ اس وقت اس دفعہ جو ایک ہی اقدام آیا ہے سامنے کہ وہ آئی ڈی کارڈ کی جو شک ہے نا انہوں نے وہ ختم کی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ لوگوں نے یہ سمجھ لے کسی اور سیکٹرز میں لے گئے تھے کہ جی یہ پابندی آ گئی, آئی ڈی کارڈ دینا ضروری ہے, تو بہت زیادہ لوگ جو ہے نا اس سے نکلے بھی تھے.
وہ ظاہری بات ہے ساری زندگی جنہوں نے ٹیکس کیا وہ دوسری سائڈ پہ جا کے کامیاب نہیں ہوئے تھے, اور پراپرٹی ٹیکس وغیرہ بڑھنے کی وجہ سے بھی ہماری انویسٹمنٹ ٹیکسٹائل کی پراپرٹی ٹیکس والی سائڈ پہ پہلے گئی تھی, اب جو ہے نا وہ واپس آ جائے گی کیونکہ ٹیکس بڑا ہے پراپرٹی کے اوپر, تو اس سے بھی ٹیکسٹائل سیکٹر کو پازیٹیو سائڈ ملے گی. بالکل. اینڈ آف کورس آئی تھنک جب ہم بات کرتے ہیں اوور آل چیزوں کی, تو جہاں پر ایک طرف کچھ چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے, آف کورس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایفرٹ کیا جا رہا ہے چیزوں کو بہتر رکھنے کا, جو چیزیں پہلے امپروو ہوئی ہیں ان کو اسی طرح سے کنٹینیو کرنے کا, لیکن آگے چلتے ہوئے کیا ہوگا یہ وقت ہی بتا پائے گا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو لوڈ شیڈنگ کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ اگر ہم ٹیکسز کے بارے میں بات کرتے ہیں, کس طرح سے ان کے حوالے سے جو نیا بجٹ آیا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا انڈسٹری کے اوپر, اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آف کورس کس طرح سے اس وقت میں مہنگائی کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے انڈسٹری کے اوپر, لیبر کے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے اس گورنمنٹ کی طرف سے کس طرح کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں اور کہاں پر امپروومنٹ آ رہی ہے اور کہاں پر مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے. لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا ایشو کرنٹلی بن چکا ہے. الیکٹرسٹی پرائسز بھی آپ کو پتہ ہے پر یونٹ انکریز کر دی گئی ہیں, جس کی وجہ سے ہر کسی پر امپیکٹ ہوتا ہے. کس طرح سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کوپ کر رہی ہے ان چینجز کے ساتھ, اسپیشلی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ, اس پر بات کرتے ہیں. بلال, لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ آئی تھنک عوام کے لیے بھی بہت بڑا ایشو بن چکا ہے, لیکن مور دین دیٹ انڈسٹری کے لیے کس طرح کا اس وقت چل رہا ہے لوڈ شیڈنگ کو لے کر؟ اچھا, اس گورنمنٹ کا ایک سب سے بڑا انیشیٹو ہے, انہوں نے بجٹ کے اندر یہ رکھ دیا ہوا ہے کہ کسی بھی انڈسٹریل ایریا میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, ایگزمپٹ کر دی ہے. اور آپ کے لیے بھی ہوگا کیونکہ آپ ہم فیڈرز کی بات کرتے ہیں تو فیڈرز علیحدہ ہوتے ہیں. جو انڈسٹریل ایریا اس کا مکمل فیڈر علیحدہ ہو, جیسے فیڈ ملک ہے تو فیڈ ملک لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی. کیا یہ ابھی امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی جب گورنمنٹ نے اپنے بجٹ کے اندر اسے منظور کر دیا ہے, اسے رکھ دیا ہے کہ کیونکہ یہ جب بزنس مین میٹنگ کرنے گئے تھے تو انہوں نے کہا جب گیس بند کریں گے تو ہمارے پاس الٹرنیٹو, کیونکہ بیسکلی جو پروسیسنگ سیکٹر بند ہوا ہے ان کے پاس کیپٹو پاور کنیکشن جسے کہتے ہیں چھوٹے بجلی گھر, جو کہ ایک مصنوعی طور پہ بنائے ہوتے ہیں کیونکہ گیس لے کر بجلی کا الٹرنیٹ اسے پروڈیوس کر کے تو وہ اسے بناتے ہیں. اور دوسری چیز جو ریٹس کی بات کر رہی ہیں وہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے اوپر ریٹس نہیں لگتے, جو ریٹس انکریز جو ڈیلی فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتے. 20 ارب سے زائد کے پیسے گورنمنٹ نے اس بجٹ کے اندر رکھے ہیں ٹو سبسٹائز الیکٹریسٹی فار انڈسٹری. گیس کی گیس کی قیمت بڑھے گی, یہ ایکسپورٹرز کو پتہ چل چکا ہے, وہ انہیں بتا بھی دیا ہے. انہوں نے کہا بجلی نہیں بڑھے گی, آپ کی بجلی ان کی آئی تھنک 6 یا 7 سینٹ کے اوپر چل رہی ہے یا 9.5 سینٹ پہ آئی تھنک سو ہے, تو وہ وہیں برقرار رہے گی 9.5 سینٹ کے اوپر, وہ اس کے اندر انکریز نہیں آئے گا. لیکن آپ نے جو بات کی عوام کے اندر, عوام مزدور نے وہاں سے گھر تو جانا ہے, انڈسٹری چلتی رہے گی, لیکن ڈیفینیٹلی آج انڈسٹری چلے گی. میں فار ایگزامپل آپ کو چھوٹے سے فگرز کے ساتھ جو عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے, اپروکسیمیٹلی ہمارے 32 بلین کے قریب ریمیٹنس ہیں, اتنی ایکسپورٹ ہو جانی ہے لاسٹ آف دس منتھ 31 ہو جائے گی چلے, تو 9 سے 10 بلین آپ لگا لیں سروسز, تو اپروکسیمیٹلی 70 کے نزدیک ہم کھڑے ہیں ٹوٹل اپنے ایکسپورٹس میں. لاسٹ آپ اگر فائنینشیل ایئر کی بات 21-22 کی کریں گے تو اس کے برعکس اگر ہم اپنا مالی خسارہ جسے تجارتی خسارہ کہتے ہیں وہ ہمارا 75 کراس کر چکا ہے ابھی, تو اسے 5-10 ابھی اور ڈال لیں اس منتھ کا تو اپروکسیمیٹلی 80, ہم اپروکسیمیٹلی 9 to 10 بلین کے ڈیفیسٹ کے اندر ہیں, جس میں اگر ہم کچھ اپنے اور چیزیں بھی ڈالیں تو ابھی ہماری ایکسپورٹس ہی صرف ایک آخری حل ہے جو اس ملک کو بچائے کھڑی ہے. یہ چیز گورنمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے. اگر گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے, جیسے شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں, مفتاح اسماعیل بھی کہہ چکے ہیں اور انڈسٹری کے وزیر بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں. دے ہیو ایکسیپٹیڈ کہ انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ انڈسٹری ہماری بیک بون ہے اور یہ ہمارا آخری مطلب وہ کہہ رہے ہیں انہیلر ہے جو ہمیں سانس دے کر اس معاشرے کو بچائے ہوئے. لیکن اب اس کو ریلیف دینا ہوگا. کچھ سیکٹرز ہمارے ایسے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی آپ ایکسپورٹ سیکٹر کو سب کچھ دے جا رہے ہیں, ہمیں نہیں دے رہے. تو میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے بھی یہ میسج ہونا چاہیے کہ ہمیں ابھی کچھ سخت فیصلے اپنے ساتھ کر کے انڈسٹری کو بچانا ہوگا. اگر یہ انڈسٹری بچ جاتی ہے, کیونکہ 31 بلین میں سے اونلی 24 بلین ٹیکسٹائل کا ہے, کہ آپ دیکھیں صرف باقی ایکسپورٹس آپ کی 7-8 ارب کی ہے, باقی ساری ٹیکسٹائل اٹھا کے بیٹھی ہے.
تو ابھی ان کو دینا ہوگا کچھ نہ کچھ اگر. اور دوسری چیز جو احسن اقبال جیسے لوگ کچھ بیانات دیتے ہیں, ہمیں میرے خیال میں اس کو گورنمنٹ کو یا میاں شہباز شریف کو خود, کیونکہ خود لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں کسی دور میں شہباز شریف, تو میرے خیال میں اگر یہ انڈسٹری یا اس پوری میکینزم کو جانتے ہیں تو تھوڑا سا انہیں سنجیدہ مشورے دینے چاہیے, اپنے ممبران اسمبلی جو وزراء کو کہنا چاہیے کہ ایسی بیانات نہیں دینے چاہیے. دیکھیں آپ مہنگائی کر رہے ہیں, آپ چیزوں کو اوپر لے کے جا رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ عمران خان کے معاہدے ہیں, کچھ عوام قبول, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آتے ریلیف دے دیتے تو عوام نے کہنا تھا دیکھیں جی عمران خان پیسہ چھوڑ کے گیا تھا تو ملے. یہ ایک اور سائیکی ہے, مختلف پرسپیکٹو ہوتے ہیں نا, ہم اس پرسپیکٹو کے اوپر بھی نظر ڈال لیں. کچھ سائیکی یہ ہے کہ جو میرا ایک رائے ہے کہ ابھی اگر نون لیگ آتے ہی PDM ریلیف دے دیتی تو عوام نے دیکھا عمران خان سب کچھ اچھا کر کے گیا تھا تو ریلیف مل گیا. اب تھوڑا سا عوام کو سخت ہاتھ لگے گا, عوام کہے گی عمران خان کچھ نہیں چھوڑ گیا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے معاہدے تھے, سخت فیصلے کرنے پڑے. اب عوام نے 50% تسلیم کر لیا کہ IMF کے معاہدوں کی وجہ سے سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں جب ریلیف ملے گا تو لوگ کہیں گے دیکھیں میاں شہباز شریف جیسا تو لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک سائیکی ہے, اٹس پالیٹکس. لیکن میرے خیال میں ایکسپورٹس کے اوپر گورنمنٹ سابق بھی اچھی چلی ہے اور یہ بھی چلنے کی ٹرائی کر رہے ہیں, لیکن ریلیف مل جانا چاہیے, یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. بالکل. اینڈ آپ سے بھی فیصل صاحب میں پوچھنا چاہوں گی ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے بھی, جس طرح بلال نے مینشن کیا کہ ایکسپورٹس ہماری بیک بون ہے اس وقت پر, کیا آپ کو لگتا ہے کس طرح کی ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جو بجٹ ابھی ریلیز ہوا ہے, کیا خوش ہیں اس سے, مطمئن ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر کوئی بھی ٹیکس نہیں لگایا نیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے کوئی بہت زیادہ کوئی ہم نالاں نہیں ہیں, ہم خوش ہیں. یہ پالیسی جو ہے وہ کنٹینیوٹی آ جائے اور اس میں ریفنڈز وغیرہ وہ ٹائملی جو ہیں وہ ریلیز ہو جائیں. اور جیسے بلال صاحب نے کہا کہ جی یہ لوڈ شیڈنگ والا معاملہ اگر نہ آیا ہمارے ٹیکسٹائل کو, اور فیسلٹیز ہمیں ایکسپورٹرز کو خاص طور پہ لوکل انڈسٹری کو بھی ساتھ لے کے چلنا, کیونکہ وہ بھی ایک ہمارا پارٹ آف باڈی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے کہ سارا کچھ جو ہے نا آہستہ آہستہ سٹیبلائز ہو جائے, اور مجھے امید ہے کہ یہ گورنمنٹ کر پائے گی اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ہے نا وہ گرو کریں گے. اچھا, اگر را مٹیریلز کی ہم بات کرتے ہیں ایک دفعہ پھر میں اس سبجیکٹ کو ٹچ کرنا چاہوں گی, امپورٹ بین سے کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کوئی انہوں نے جو بھی امپورٹ بین کی ہیں نا وہ را مٹیریلز کے اوپر نہیں کی. را مٹیریل چاہے وہ فائبر ہو, چاہے وہ وسکوس ہو, چاہے وہ را کاٹن ہو, وہ جتنے بھی را مٹیریلز ہیں اس کے اوپر بین نہیں کیا, جو کہ بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ را مٹیریل بین نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی ٹیکسٹائل جو ہے نا وہ بہتر پوزیشن میں اور بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. اینڈ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ چیز اسیس کرنا کہ کس طرح سے گورنمنٹ کوشش ضرور کر رہی ہے, اور کافی مشکل اکنامیکل سچویشن ہوتے ہوئے بھی اگر اسی طرح سے ڈالر پرائسز کی فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایکسپورٹ کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے ڈالر پرائسز کا. آرڈرز کے حوالے سے بھی اوور آل ایک اسٹیبل اکنامک سچویشن لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. جب کوئی بھی آپ کو آرڈر دیتا ہے, کوئی بھی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل ٹرموئل موجود نہیں ہے. کیا اس حوالے سے آپ کو کوئی ایشوز نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ایشوز ہیں. یہ گورنمنٹ کو یہ اقدام جو ہے نا لازمی کرنا چاہیے, اور یہ ہمارا ایک قسم کا یہ سمجھ لیں کہ ایک بیک بون ہے ٹیکسٹائل کے لیے. ڈالر اگر ہمارا سٹیبل ہو جاتا ہے تو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. ہم پراپر طریقے سے آرڈر جو ہے وہ اس کے ریٹ فکس کر سکتے ہیں, ہم اس کو آرڈر کو بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہوگا کہ یار یہ ڈالر یہاں پہ سٹیبل ہو گیا ہے, ہم نے یہ آرڈر اگر اس ریٹ پہ لینا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یار ڈالر نے کہیں نہیں جانا, تو ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ فلفل کر سکتے ہیں. میرے خیال کے مطابق سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ڈالر کو سٹیبلائز کرنا ہے. اگر یہ گورنمنٹ اس چیز میں کامیاب ہو جاتی ہے تو باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی مینیج ہو جائیں. اچھا, ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں الیکٹرکسٹی کے حوالے سے تو آف کورس جس طرح انڈسٹری کو اگر ریلیف دیا جاتا ہے اس سینس میں اور نہیں پرائسز کو بڑھایا جاتا ہے, آئی تھنک بہت اچھی چیز ہے. لیکن بلال اگر ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو بجلی جائے گی, اور انفیکٹ جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 7 بجے کے بعد جو کمرشل فیڈرز ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا. کیا امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے لوکل جو سیلز پرسنز ہیں ان کے اوپر, ہماری جو آرٹ بازار ہیں ان کے اوپر؟ اس سے 2 پرسپیکٹیو ہے. ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ 7 بجے تک بجلی آئے تو پھر بند نہ ہو پہلے,
اس دوران کیونکہ یہ تاجروں کا مطالبہ آ چکا ہے پہلے. آپ یہ جو گورنمنٹ کا آپ بتا رہی ہے کچھ ایک جو ریومر ہے, میں تو اسے ابھی فائنلی کہوں گا وہ ریومر ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے, اور ہمارے سوشل میڈیا جتنا اوتھینٹک ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم بات کریں کہ لوڈ شیڈنگ کی, تو اس وقت صدر چیمبر کی طرف سے بھی کل گزشتہ روز کمشنر فیصل آباد سے میٹنگ ہوئی ہے. مطالبہ یہی رکھا گیا ہے کہ 3 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک پھر 1 منٹ بھی بجلی نہ جائے, کیونکہ ہم جو جتنا ٹائم کام کرنا چاہ رہے ہیں پھر ہمیں ریلیف دیا جائے. اس کے بعد آپ دیکھیں نا, آپ نے اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پھر ان کو بند کر دیں, ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے نا. جو رہائشی علاقے نہیں ہیں پھر رہائشی علاقوں کو سبسٹائز کریں گے, وہ لوگوں نے گھروں میں آ کے سکون ہونا, یہ نہ ہو دوپہر کو دکانوں پہ بند ہو, شام کو گھروں میں بند ہو, دونوں طرف سے عذاب میں چلے جائے. تو دکاندار اور جتنے بھی مارکیٹس والے ہیں ان کو ڈیزل بچ جائے گا. ڈیزل کس کا بچے گا؟ پیٹرولیم مصنوعات قوم کی بچیں گی. اس کے بعد بجلی یوز کریں گے تو اس کے بعد جب اے سی بند ہو جائیں گے تو وہ آپ کی ادھر سے ریلیف ملے گا. ایٹ لیسٹ آپ انرجی کاسٹ کو 20% ڈسکاؤنٹ کر سکیں, اس کے اندر بچت کر سکتے ہیں. اور یہ ہوتا رہا ہے, ملک دوسرے ممالک میں ہوتا ہے. مشرف دور میں 1 گھنٹہ پیچھے کیا تھا, پاکستان نے بہت فائدہ اٹھایا تھا اس سے. آپ کے تاجر کسی بھی مشکل وقت میں کھڑے ہیں اور یہ تو قربانیاں دینے والے ہیں, ان کی تو سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ میں ایک تاجر سے بات کی تو وہ کہتا ہے ہم تو سب سے بزدل لوگ ہیں, ہم تو صرف چاہتے ہیں کاروبار کرنے دیں, ہم تو ملک کو دیتے بھی ہیں اور پھر بھی ڈر جاتے ہیں کہ ہم تعاون کریں. لیکن اس کے اندر ایک سب سے بڑا مطالبہ جو صدر چیمبر کا تھا, جو تاجروں کا تھا, وہ بہت اوتھینٹک تھا, بہت ویلڈ تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دکانیں بند کریں, لیکن اگر کسی کی دکان 15 منٹ لیٹ ہوگی نا بند کرتے ہوئے تو پولیس والا ڈنڈے لے کے نہ آ جائے. پولیس کوآپریٹ کرے, ہم کوآپریٹ کریں گے, ہمارے ساتھ بدماشی نہ کی جائے. یہ تاجر معصوم لوگ ہیں, یہ تھانہ کچہری نہیں برداشت کرتے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, پولیس والے جا کے ان سے پیسے وصول کر لیتے ہیں. یہ انہوں نے باقاعدہ کہا, انہوں نے کہا ہم نے کمشنر کے سامنے رکھا کہ سی پی او یا آر پی او کو میٹنگ میں بٹھایا جائے ساتھ ہمارے, ہم یہ مطالبہ رکھیں گے کہ کوئی بھی پیسے لے کے پھر دکان نہ کھلنے دے. جو تاجر پیسے دے کے دکان کھولنا چاہے پھر اس کے خلاف ایکشن لیں, اور جو پیسے لے اس کے خلاف بھی ایکشن ہو. اور یہ ہونا چاہیے. جب آپ نے قوم بننا ہے تو پھر چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی. میرے خیال میں ایک جو پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ اینڈ پہ ان کے لیے بھی کروشل وقت تھا, ان کے لیے بھی کروشل وقت ہے. اس وقت سیاسی نفرت ختم کرنا ہوگی سب سے پہلے, اور سب کو ایک ٹیبل پہ آنا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کس گورنمنٹ نے کیا کیا, بلکہ یہ دیکھا جائے کہ عوام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, انڈسٹری کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں, بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے جو 2 سیکشنز رہے ہیں, پہلے ہم نے ان میں کوشش کی کہ ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کریں, اسپیشلی اس نئی گورنمنٹ کے چینج ہونے کے بعد, رجیم چینج ہونے کے بعد کس طرح سے امپیکٹ ہوا ہے ہماری انڈسٹری کے اوپر. ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, نہ صرف فیصل آباد شہر کے حوالے سے بلکہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بھی. ہماری جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے, اور جو ہمارا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈیفیسٹ ہے, اسپیشلی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہماری انڈسٹری ادا کرتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز ہیں جن کو سالو کرنے کی ضرورت ہے, جن میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے. اینڈ ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکے, اور کوشش کریں کہ جہاں تک ان کو سالو کیا جا سکتا ہے سالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے, کیونکہ ٹیکسز کے حوالے سے ہم نے بات کی, ایک ریسیشن کی بھی باتیں گلوبلی ڈسکس کی جا رہی ہیں, اور کیا یہ پاکستان کی طرف بھی آ سکتا ہے؟ فیصل صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیا یہ ریسیشن پاکستان کو بھی ہٹ کر سکتا ہے؟ ریسیشن پاکستان کو ہٹ کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق جو میں نے پہلے بھی بات کہی ہے کہ اب ہمارے پاس مارکیٹیں 2 ہو جانی ہیں. ایک تو افغانستان, یہ بہت بڑا پورشن ہے پاکستان کا, جو پاکستان نے جس کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے وہ ایک قسم کا یہ ہے کہ ملک ایک پیداوار کرنے والا ہے اور ڈیمانڈ جو استعمال کرنے والے وہ 2 ملک ہو جائیں گے. افغانستان میں زیادہ تر واشن ویئر ہی پہنا جاتا ہے نا, شلوار قمیض پہنی جاتی ہے, تو وہ پاکستان کی طرف سے اب جب سپلائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے وہ آگے ریاستوں میں, رشین ریاستوں میں بھی جاتی ہیں شلوار قمیض. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسیشن نو ڈاؤٹ کہ ہٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ اس میں بہت زیادہ کمی ہوگی, وہ بہت زیادہ کوئی ٹچ, میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ افیکٹ آئے گا. کیونکہ اب جو نظر آ رہا ہے کہ شاید کروڈ آئل کی جیسے پرائسز کل اور پرسوں 2-3 دنوں سے نیچے کو آ رہی ہیں, تو شاید امید کرتا ہوں میں کہ اگر یہ 100 سے نیچے آ جائیں تو شاید وہ ریسیشن آئے ہی نہ, اگر آئے تو وہ کوئی بہت زیادہ افیکٹ دنیا کے اوپر نہ لائے.
डिमांड के हवाले से अगर हम सप्लाई को कंपेयर करते हैं, ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है कि जितनी डिमांड हो उतनी आपकी सप्लाई भी होना ज़रूरी है। कुछ मेजर कंपनीज की तरफ से बिलाल रिसेंटली कहा जा रहा है कि उनके कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में इश्यूज आ रहे हैं। कुछ बड़ी ग्लोबल कंपनीज जो कि आज से नहीं बल्कि डेकेड्स यानी कि 20-30 साल इनफैक्ट इवन 50 साल से ऑपरेशनल थी, वहाँ पर भी हमें देखने को नज़र आ रहा है कि डिफरेंट तरह के उन्हें सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे हैं। कहीं पर बजटिंग इश्यूज की वजह से वो अपने आप को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। तो क्या इससे सेंस बनती है अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिकल सिचुएशन देखें इस वक्त दुनिया की, और क्या उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से हो सकता है या होगा या नहीं? अच्छा, जो क्रूड ऑयल की बात फैसल भाई कह रहे हैं कि नीचे जा रहा है, ये बिल्कुल राइट बात ऐसे है कि पूरी दुनिया की जो सप्लाई कंपनी थी उन्होंने कोविड के अंदर अपनी प्रोडक्शन कम कर दी। जो डिमांड सप्लाई आपने कहा ना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बल्कि ये मुनहसर ही इसके ऊपर होता है, डिमांड एंड सप्लाई ही रेट निकालता है। अब क्या हुआ है कि उन्होंने दोबारा बैकअप अपना कर दिया कि जितनी हम सप्लाई कोविड से पहले प्रोडक्शन कर रहे थे ऑयल रिफाइनरीज जितना ऑयल निकाल रही थी अब उतना दोबारा प्रोड्यूस करेंगे। तो जब उतना निकालेंगे तो क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, अभी और नीचे जाएगा। और इससे एक खुशखबरी आवाम के लिए भी है, हमारी ऑयल प्राइसेस भी नीचे जा सकती हैं और जाने की उम्मीद है। क्यों? जब क्रूड ऑयल रिवाइज होगा, क्योंकि अब हमारे ऊपर बेसिकली इस वक्त सब्सिडी कोई नहीं है, बल्कि 12 से 13 रुपए का टैक्स हमारे ऊपर जो लेवी टैक्स है वो लग चुका है। तो जब ये रिवर्स मारेगा लेवी टैक्स यही रहेगा, लेकिन जो क्रूड ऑयल वाली कीमतें हैं वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएंगी, जो पूरी दुनिया के अंदर नीचे आएगा। तो दूसरी जो बात आप कह रही थी कि इंटरनेशनल कंपनीज, इसके अंदर देखें रूस, यूक्रेन, अमेरिका और चाइना, ये 4 बहुत बड़े फैक्टर हैं, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपके बड़े बड़े जहाज इस वक्त सारे चाइना की पोर्ट्स पे खड़े हैं, चाइना बंद करके बैठा है। वो वहां से आप अगर कभी भी पिक्चर एरियल व्यू पिक्चर देखें ना तो जहाज ऐसे खड़े हैं कि ये सोच रहे हैं कि इधर से निकाल लेंगे ऐसे यहां से जो वहां समुद्र के अंदर फंसे हुए हैं। अब वो निकालेंगे, वो बाहर आएंगे, कंटेनर उतरेंगे, कंटेनर चढ़ेंगे, जाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट अमेरिका बाइडन ने एक जो बहुत अच्छा जो बाइडन ने एक मैं उनका वीडियो क्लिप देख रहा था, उन्होंने कहा हम मुकम्मल बाइकआउट कर देंगे इन कंपनीज का और मैं सख्त एक्शन लूंगा कि ये इतना रेट जो फ्रेट रेट ऊपर गए हैं अब भी नहीं क्यों कम कर रहे। अगर अब नहीं कम करेंगे तो अमेरिका इनका बाइकआउट कर देगा। और अगर अमेरिका इतना स्टेप बढ़ा ले रहा है तो ये कंपनीज अब आप देखिएगा विद इन अ मंथ अपना रिवर्स मारना शुरू कर देंगी। और क्यों मारेंगी? क्योंकि इस वक्त उनको पता है कि अगर अमेरिका हिट कर जाता है फिर पूरी दुनिया, फिर वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। और अमेरिका बेसिकली या तो चाइना के लिए कर रहा है ये सब कुछ, या तो चाइनीज कंपनी के चाइनीज लॉबी में वो ग्रुप गया हुआ है, कुछ ना कुछ मसला है। तो दूसरी एक चीज कि ये क्लोजिंग मंथ है, इस मंथ के अंदर आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं डिस्टर्ब, क्योंकि हर कोई बंदा एकदम डॉलर ऊपर जा रहा है। अब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं क्योंकि हर बंदे ने अपना अकाउंट मेंटेन करना है कि मेरा बैंक का अकाउंट जो है, जब मेरे जो सोर्सेज हैं वो कैद हो जाए यहाँ, क्योंकि अगला जुलाई का मंथ, क्योंकि हमेशा जून को और दिसंबर को मंदे के महीने कहा जाता है, लोग खरीदारी नहीं करते, पैसा फ्लो नहीं करते, रोकना शुरू करते। जिसने लेने है वो कोशिश करो तो आ जाए ना कहीं भी, तो वो एक स्टॉपेज लग रही होती है। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट आने वाला जो मंथ होगा जुलाई का, वो कुछ अच्छी चीजें लेके आएगा, क्योंकि हम तो उम्मीद के साथ चलते हैं और मेरे ख्याल में अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। वो उम्मीदों के ऊपर ही हमें सब कुछ देता है और बिलाखिर मेरे ख्याल में चीजें अच्छी बेहतर भी हो जाएंगी। लेकिन सियासतदानों को थोड़ा सा संजीदा होकर इकट्ठे सोचना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला गलत था, असम्बली से नहीं जाना चाहिए था, बैठ के फैसले करने चाहिए थे इस कौम के लिए। और अगर ये गलत है तो इनके ऊपर तनकीद करनी चाहिए, जो हम भी अभी बैठ के करते हैं तो करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ही हल है। लोकल बॉडीज और आम आवाम का, हम देखें नून लीग ने एक अच्छा काम किया है जो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। फर्मी के 2 पावर प्लांट एक्सेप्ट हो गए हैं, वाटर सप्लाई मंजूर होगी इस बजट के अंदर, जो सेम नाला उसके दोनों तरफ सड़क मंजूर हो गई है। फिर सबसे बड़ी चीज जो फैसलाबाद का सबसे पुराना मुतालबा इंडस्ट्री का, जो आपके एक्सपोर्टर के लिए बहुत जरूरी है, दोनों मोटरवे को लिंकेज करने के लिए खुड़ावाला जड़ावाला रोड बजट के अंदर रख दी गई है। चीजें अच्छी हो रही हैं, ये करनी चाहिए। अब जो चिन्योट रोड है उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया गया इस बजट के अंदर कि इसको लैंड एक्विजिशन की खरीद के इसको तामीर इसका काम शुरू किया। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, मेरे ख्याल में आना चाहिए उनको भी, ताकि जहां नून लीग गलती कर रही है इनको पकड़ने वाला कोई हो। तो जो फ्रेंडली ऑपोजिशन वाला तस्वर है ना, जो वो भी कह रहे हैं खान साहब के राजा रियाज कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फिर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल फैसल साहब, अब हमारे पास कुछ ही मिनट बाकी हैं, लेकिन ओवरऑल किस डायरेक्शन में चाहेंगे कि आगे चलते हुए पॉलिसीज जाएं गवर्नमेंट की, और कहाँ पे आपको लगता है कि मेजरली गवर्नमेंट का फोकस इस वक्त होना चाहिए? मेजर गवर्नमेंट का फोकस एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं कि ये इनको मेंटेन रखें, जो एक्सपोर्ट के लिए रखे हुए हैं वही लोकल वालों को भी दे दें।
ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ جو ریفنڈز ہیں وہ ٹائملی ریلیز ہوتے جائیں. تیسرا جو ہے وہ ہمارے جو جتنے بھی ہمارے تاجر برادری ہے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلان لیں, ان سے سجیشن لے کے کہ وہ کیسے ٹیکس دے سکتے ہیں, کس طرح ہم اس ٹیکس نیٹ کو بڑھا سکتے ہیں, وہ گورنمنٹ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات ڈسکشن کرے, نہ کہ وہ ٹیلی ویژن پہ یا وہ اپنا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کر دے کہ جی یہ ٹیکس آپ کے اوپر امپوز کر دیا. اگر یہ گورنمنٹ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لے ٹیکس آپ دیں تو میں ڈیفینیٹلی گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ ٹیکس اتنا کیا اس سے زیادہ گورنمنٹ اکٹھا کر سکتی ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے پیسوں کی, اکنامیکلی پاکستان ڈسٹرب ہے, تو ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم ٹیکس نہ دیں اپنے پاکستان کے لیے, کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو تاجروں کے ساتھ بھی انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بھی بیٹھ کے بالکل ان سے ڈسکشن کر کے ٹیکسز وغیرہ جو بھی ہے وہ سارا کچھ بیٹھ کے اگر یہ ان سے سجیشن لے کے سارا کچھ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کامیابی سے ٹیکسٹائل سیکٹر سے ریونیو بھی اکٹھا کر سکتی ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر گرو بھی کر سکتا ہے, ساری چیزیں اسٹیبل ہو سکتی ہیں. بالکل, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو فرسٹ ہاف تھا اس میں ہم نے ڈفرینٹ انڈسٹری کے ایشوز کے حوالے سے بات کی, کس طرح سے کرنٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل سچویشن کا امپیکٹ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر, اوور آل لوگوں کے اوپر. جہاں پر ایک طرف ہمارے پلیٹ فارم کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ کی ہیلتھ کو ضرور پرائیورٹائز کریں اور ڈفرینٹ طریقوں سے جس طرح سے آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ سکتے ہیں اس کی بات کریں. پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور, اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں. آج کی دنیا میں آئی تھنک ایک چیز ہم سب ریئلائز کر چکے ہیں کہ جتنی امپورٹنٹ آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے اتنی ہی امپورٹنٹ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی ہے. اینڈ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہیلدی باڈی از اے ہیلدی مائنڈ, تو آئی تھنک اٹس آلسو وائس ورسا, ہیلدی مائنڈ از اے ہیلدی باڈی ایز ویل. اگر آپ چاہتے ہیں سچ میں کہ فزیکلی بھی فٹ ہوں, مینٹلی بھی فٹ ہوں اور اوور آل اپنی لائف میں جو چاہتے ہیں وہ کر سکے, اس کا مطلب ہے کہ ایکول اٹینشن آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کو اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو دیں. کئی دفعہ یہ ایشوز ریلیٹ بیک کرتے ہیں آپ کی ڈائٹری چوائسز سے, آپ کے لائف اسٹائل چوائسز سے, آپ کے ارد گرد کی کیا انوائرمنٹ ہے, کس طرح کی اپرچونیٹیز آپ کے لیے اویلیبل ہیں, آپ کس سوشو اکنامک کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایشوز چاہے ڈفرینٹ ہوں اور ڈفرینٹ طرح کے پرابلمس لائف میں ایگزسٹ کرتے ہوں, ہر کسی کی لائف میں کسی نہ کسی طرح کے پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ فرام ون ٹائم ٹو اندر امپیکٹ ہوتی رہتی ہے. آج کل کی دنیا ہی کچھ اس طرح کی ہے, لائف ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ اسٹریس تھوڑا زیادہ ہے, اور شاید ہم سب چاہتے ہیں کہ لائف جتنی آسان ہو اتنی ہم اس کو بنا سکتے ہوں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لائف از لائف, اور جتنا ہو سکتا ہے آج ہماری کوشش ہوگی کہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کریں, اویئرنیس جنریٹ کریں, اور ایک جو سوشل سٹگما ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ایسوسیٹڈ, جہاں پر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو ڈسکس نہیں کر سکتے یا آپ مینٹل ہیلتھ ایشوز کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے جتنا کہ آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کے ایشوز کو سمجھتے ہیں. تو آئی تھنک یہ سٹگما ریموو کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف یہ کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کر سکتے ہوں, بٹ آلسو کہ مینٹل ہیلتھ کو اتنی ہی امپورٹنس دی جائے جتنی کہ فزیکل ہیلتھ کو دی جاتی ہے. اینڈ یہی آج ہماری کوشش ہوگی. اینڈ آئی ہوپ کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی یا آپ کسی کو جانتے ہیں جس میں آپ یہ سائنز یا سمٹمز دیکھتے ہیں تو پلیز اس کو اگنور مت کریں. ان کو سجیسٹ کریں کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, اپنا چیک اپ کروائیں, اور خود ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش مت کریں. مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت نازک ہوتے ہیں کئی دفعہ, تو کسی کو یہ کہہ دینا کہ بس کوئی بات نہیں, آئی تھنک ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ یہی سجیسٹ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے, فوری طور پہ جا کر وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں, ڈاکٹر سے بات چیت کریں اور اپنا علاج کروانے کی کوشش کریں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان آج کے ہمارے اس ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دیں گی, بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں, ایکسپرٹ ہیں, اپنی فیلڈ میں بہت پاپولر ہیں. ہمارے ساتھ سمرین افضل موجود ہیں جو کہ سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ اپنی پیس پہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت صحت جلدی سے جو ہے آپ ریکور کر جائیں. اپنے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہوئے آئی تھنک آج جو ملک میں صورتحال ہے, اسپیشلی اگر ہم انفلیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, اکنامیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. 2 سال پہلے کرونا نے ہٹ کیا پوری دنیا کو, اینڈ آئی تھنک ہم سب ایک طرح سے سروائیول موڈ میں چلے گئے, خود کو کیسے بچا کے رکھیں, کس طرح سے اپنا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں.
ابھی ہم اس سے کمپلیٹلی ریکور نہیں کیے تھے کہ پھر ہم نے ایک گلوبلی ہم نے دیکھا کہ ایک اور وار جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور اسپیسیفکلی میں بات نہیں کروں گی کیونکہ ہمارا فوکس آج اس حوالے سے نہیں ہے, لیکن اسی میں سے ہم گزر رہے تھے ابھی. اور اس ٹراما کو بھی ہم نے پراپرلی پروسیس تک نہیں کیا تھا کہ ہم نے فورن ایک اکنامیکل کرائسس گلوبلی آتے ہوئے دیکھا جہاں پر انفلیشن اتنی انکریز ہو گئی, اور پاکستان پر اس کا امپیکٹ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا, جس کا امپیکٹ ہم سب کی لائفز پہ ان ون وے اور اندر ہو رہا ہے. کچھ کی لائف پہ زیادہ ہو رہا ہے, کچھ کی پہ کم ہو رہا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس اے فیکٹ ایز ویل. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر کوئی ڈسٹریسڈ ہے, ہر کوئی اسٹرگل کر رہا ہے اپنے ایموشنس کو. اینڈ آئی تھنک وی آل ہیو دیٹ مومنٹ کہ ہم ایک وقت میں صرف بیٹھے ہوتے ہیں نا, اچانک سے ہمیں ہٹ کرتا ہے کہ کیا چل رہا ہے ہمارے ملک میں, کیا ہوگا ہماری لائف میں. انسرٹنٹی محسوس ہوتی ہے اپنی زندگی کو لے کر, اپنے پیاروں کی لائفز کو لے کر. اس سچویشن میں ہم اپنی انگزائٹی کو, اگر میں ان ایموشنس کو نام دینا چاہوں, اینڈ یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس ڈپریشن کو, obsessiveness, اوور تھنکنگ, ان obsessive تھاٹس کو, نیگیٹو تھاٹس کو کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فاطمہ. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اور اویئرنیس دینے کے پوائنٹ آف ویو سے. اور آپ نے تو اس پروگرام کا آغاز بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے کہ دیکھیں جی مینٹل ہیلتھ از سم تھنگ دیٹ از مور امپورٹنٹ دین ایون فزیکل ہیلتھ ایز ویل. اپنے ایموشنس کو ہم کس طرح سے اسٹیبل کر سکتے ہیں کرنٹ سچویشن میں؟ پہلی بات تو جس طرح سے آپ نے خود ہی ریلیٹ کیا کہ پہلے کووڈ رہا, کووڈ کے بعد لوگ کافی زیادہ, آپ یہ کہیں کہ کافی زیادہ کرائسس میں رہے ہیں, اکنامیکلی بھی اور سوشلی, باقی ایشوز, چیلنجز, اور یہ ایک گلوبل ایشو تھا. اس کے بعد آن ورڈز یہ والے ایشوز تو چل ہی رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک نئے طریقے سے جو ہے آپ یہ کہیں کہ اکنامیکلی, پولیٹیکلی جو سچویشنز جنریٹ ہوئیں, اور جس طرح سے ایک انفلیشن کا آپ یہ کہیں کہ بوم آ رہا ہے اس طرح سے, وہ چیز جو ہے وہ ایوری پرسن از ڈسٹرب. یو کین لائک اسیس کہ اگر کوئی مڈل کلاس سے ہے, لوئر مڈل کلاس, لوئر سوشل اکنامک اسٹیٹس ہے, اپر, سبھی لوگ ان چیزوں سے افیکٹ کر رہے ہیں, ان کی ورکنگ افیکٹ کر رہی ہے. تو اس سے ایک بہت ہی انسرٹینٹی ہے, اور آپ یہ کہیں کہ ہر انڈیویجول پہ ایموشنلی اس کا رسپانس ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگ اس سے اگریسو بھی ہو رہے ہیں, کچھ جو ہیں وہ آپ یہ کہیں کہ انسیٹسفائیڈ ہونے کی وجہ سے, اسٹریسفل اسٹیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے کہ دے آر لیونگ ویری انسٹیبل لائف. اور ایون ہم نے اب یہ دیکھا ہے کہ لوگوں میں ٹالرنس کا لیول بھی اس پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے, ٹاپکس ہیں, دے آر ڈسکسنگ امنگ دیم سیلوز, ٹھیک ہے, پلس اس کو پرسنلائز کر کے, اور پھر باقی فیکٹرز بھی امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں انسان کے ایموشنز کو, جس میں آپ دیکھیں کہ بیسک ایموشنز کے اوپر جو بھی امپیکٹ آئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیمپریچر بھی اس بار جو ہے وہ بھی ایک اسپیسیفک آپ یہ کہیں کہ اس چیز کا افیکٹ آ رہا ہے, اور دیٹ ڈیفینیٹلی افیکٹ آور موڈ. ٹھیک ہے, ہماری جو فنکشننگ ہے, ہمارا موڈ ہے, ان تمام چیزوں پہ ان کا امپیکٹ بہت نیگیٹو وے میں ہوتا ہے. اور پھر اس کا آبویسلی جو ایک آپ یہ کہیں کہ آؤٹ کم اور اس کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے اپنے ایموشنز کی, ٹھیک ہے, وہ بہت ڈفرینٹ وے میں لوگوں کے اوپر ان کی لائف پہ ہو رہی ہے. اینڈ جب ہم آف کورس اکنامیکل ڈسٹریس کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک فار آل آف اس ایک بڑا امپورٹنٹ فائنانشیل ایسپیکٹ بڑا ضروری ہوتا ہے کسی کی بھی لائف میں. سویئر ڈپریشن کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں جب ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ فائنانشلی اپنی نیڈس پوری نہیں کر رہے. انڈاؤٹڈلی اینڈ آئی تھنک انفارچونیٹلی ایز ویل ہماری سوسائٹی میں سرٹن فیملی میں جو ممبرز ہیں ان کے اوپر زیادہ برڈن ڈال دیا جاتا ہے, فائنینشیل پریشر ڈال دیا جاتا ہے. تو وہ اٹس ناٹ ڈیوائڈیڈ پراپرلی. ایسے نہیں ہے کہ گھر کے ہر فرد کے اوپر سیم طرح کا پریشر ہے فائنینشیل ایشوز کو لے کے, اور یوزلی یہ جینڈر بیسڈ ہوتا ہے, یا تو بیٹوں کے اوپر یا تو ہسبینڈس کے اوپر یہ زیادہ پریشر ایک محسوس ہوتا ہے, یا جو آپ کی بیٹی کے ہسبینڈ ہیں ان کے اوپر کئی دفعہ زیادہ پریشر ہوتا ہے. آئی تھنک یہ میل فگرز کے اوپر زیادہ فائنینشیل پریشر ڈال دیا جاتا ہے. آر دے مور ایٹ رسک فار اینگزائٹی, ڈپریشن؟ ڈیفینیٹلی آور کلچر از کائنڈ آف اے کلچر جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ مین بریڈ ارنر جو ہے وہ ایک فیملی کا آپ یہ کہیں کہ ہیڈ پرسن جو بھی ہے, اور اس کے اوپر اس چیز کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے دے آر ایکسپیرینسنگ
more stressful situations, because like you can say کہ currently آپ یہ دیکھیں کہ income جو ہے that is limited, لیکن اس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم ایکسپینس کو دیکھتے ہیں تو وہ جو بجٹس ہیں وہ سب کے ہی ڈسٹرب ہو چکے ہوئے ہیں. اب آبویسلی اگر ایک فیملی میں ایک مین بریڈ ارنر جو ہے جو کہ ارننگ کر رہا ہے, فادر ہے, ایلڈر بردرز ہیں, ٹھیک ہے, اف دے آر ارننگ, تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ دیکھیں کہ فیملی کو سپورٹ کرنا اس چیز کا سٹریس, ٹھیک ہے, اپنی بیسک نیسیسٹیز کو جو ہے رائٹ وے میں ان کو کمپلیٹ کرنا. ادروائز فائنینشیل اسٹریسرز ویسے بھی بہت زیادہ ہیں, بیکاز لائک جس فیملی سٹیج پہ ایک آپ یہ کہیں کہ پرسن لائی کر رہا ہے اس کی وہ نیڈز ہیں. جیسے کسی کو نیو ریلیشن شپ میں انٹر ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ آج کل اتنا گلیمر آ چکا ہوا ہے اور چیزیں اس طرح سے ہو گئی ہیں کہ وہ ایک سٹریس جو ہے وہ اس پرسن پہ بھی امپیکٹ کرتا ہے, پوری فیملی پہ بھی کر رہا ہوتا ہے. آن دا ادر سائڈ اب اسٹریس itself, what is stress basically? Stress can be positive, it can be negative, اور اس کی ریزن سے اینی تھنگ دیٹ از پریشرائزنگ, ٹھیک ہے, اٹ کین بی انفلیشن, ٹھیک ہے, اٹ کین بی چینجبلٹی آف یو کین سے کہ اکنامیکل تھنگس, اور اس کی وجہ سے پھر کوئی بھی النس جو ہے وہ ٹریگر ہو سکتی ہے. اٹ کین بی سائیکوسس, اٹ کین بی لائک جس میں آپ یہ کہیں کہ زیادہ تر جو چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈپریشن ہو سکتا ہے, انگزائٹی ہے, پینک اٹیکس لوگوں کو سٹارٹ ہو جاتے ہیں اپنی آپ یہ کہیں کہ اس طرح کی سچویشنز میں. آن دا ادر سائڈ جو ہم نے ایک نیگیٹو امپیکٹ دیکھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اینگر آؤٹ برسٹ ہیں, اگریسو آؤٹ برسٹ ہیں, اور ساتھ میں پھر یہ ہے کہ ڈرگ یوز بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ڈرگ ابیوز از سم تھنگ دیٹ از لائک وین پرسن از لرننگ اے نیگیٹو وے آف دا کوپنگ ود دا اسٹریس, ٹھیک ہے. جب اسٹریس کے ساتھ پازیٹیو وے میں کوپ نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر اس طرح کی چیزوں کا سہارا لے کے جو ہے اپنے آپ کو اس پرٹیکولر سچویشن سے اوائڈ کرنا یا اسکیپ میں چلے جانا ہے. اگر ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں, آئی تھنک بچے ہمیشہ بڑے پرسیپٹیو ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو لے کر, اور ہمیشہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو کچھ پتہ نہیں چل رہا, بٹ ان فیکٹ ان کو سب سے زیادہ ان کے آبزرویشن اسکلز ہوتی ہیں. ان فیکٹ چائلڈہڈ ٹراما کے حوالے سے بھی بہت ساری ریسرچ کی گئی ہے کس طرح سے بچوں پر ڈفرینٹ ایشوز کا امپیکٹ پڑتا ہے. اور ایک گھر میں اسپیشلی اگر ہم میرڈ کپلز کی بات کرتے ہیں یا جوائنٹ فیملی سسٹمز کی بات کرتے ہیں, کس طرح سے ماحول کو بہتر رکھا جائے اگر بچے موجود ہیں, ان کے سامنے سرٹن طرح کے ایشوز نہ ڈسکس کیے جائیں, یا کرنے چاہیے یہ ایشوز ڈسکس؟ دیکھیں آپ کا یہ کوشچن جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ اگر ہم پریونشن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہمیں پریونٹیو آسپیکٹس میں اگر مینٹل ہیلتھ ایشوز سے کسی کو بچانا ہے تو ہمیں چائلڈہڈ ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں, یا پھر آپ کہیں کہ چائلڈہڈ سے ہی اس کی جو ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہے اس کو تھوڑا سا آئیڈیلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کپلز کو اس چیز کی رسپانسبلٹی لینی ہے کہ اف دے آر گوئنگ ٹو لائک گوئنگ ان اے ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, اور وہ شادی کرنے جا رہے ہیں, دین دیئر رول ول بی چینجڈ, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دیئر لائک یو کین سے کہ لیڈی کین بی اے مدر, ٹھیک ہے, اور اس کی جو ہے وائف اور رسپانسبلٹیز جو ہیں اس کے اکارڈنگلی ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں. اب انوائرمنٹ جو ہے وہ کنڈیوسو دینا ہے بچے کو, فلیکسیبل انوائرمنٹ دیں, ٹھیک ہے, رائٹ اور رانگ کی, اور ایک پرٹیکولر وے میں بیسیکلی اس کے اندر جو ہم جو سائیکولوجیکل ٹرمز میں چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, ایک تو پراپر اٹیچمنٹ کا ہونا ارلی ایئرس میں بچوں کے ساتھ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار لائک یو کین سے دیئر سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ان فیوچر. اگر وہ رائٹ وے میں ایک اچھی اٹیچمنٹ ہوگی تو وہ ایک اچھا پرسن اور ایک اچھا سٹیزن جو ہے وہ بن کے گرو کرے گا. آن دا ادر سائڈ دا تھنگ از امپورٹنٹ کہ آپ پھر پیرنٹنگ کے سٹائل جو ہیں بیسیکلی ہمیں خود بھی سب کو ویل ورسڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ کون سے پیرنٹنگ کے سٹائلز آپٹ کریں گے تو کس طرح کی پرسنالٹی اور اس کا آؤٹ کم آئے گا. سو دا ریلیشن شپ آف اے فیملی شوڈ بی لائک یو کین سے کہ کنسسٹنٹلی ایک بیلنس وے میں آپس میں ریلیشن شپ ہوں, اور اگر بچوں کو رائٹ اور رانگ کا بھی پیرنٹس نے بتانا ہے, کنسسٹنٹلی جو ہے ان کے اوپر ڈسپلن کو انفورس کرنا پراپرلی. فرام دیٹ پرسپیکٹو آئی ووڈ لائک ٹو سے
کہ وی آل آر رول ماڈل. تو بچے جو ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ سے اور اپنے بڑوں کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے رسپانس کر رہے ہیں. تو ایک اچھا پازیٹیو بیہیویئر اگر ان کے سامنے ہم رول پلے کریں گے تو وہ بھی اسی چیز کو لرن کریں گے. پلس یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیوز کو، اپنی مورالٹیز کو کس طرح سے بچوں کے اندر انکلٹیٹ کرتے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ. ہمارے بتانے میں، بولنے میں، پریکٹس کرنے میں اگر ڈفرینس ہوگا تو ڈیفینیٹلی بچے بھی اس طرح کی ہینڈلنگ نہیں سیکھ سکیں گے. اور اسپیسیفکلی آئی ووڈ لائک ٹو ایلیبوریٹ دا تھنگ کہ مدرز جو ہیں بیسیکلی اگر پیرنٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فادر کا رول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور مدر کا ڈفرینٹ ہے. اگر ان کی ایموشنل اسٹیبلٹی اسٹرانگ ہوگی اور وہ چیزوں کو رائٹ وے میں ہینڈل کریں گی تو ڈیفینیٹلی ایک بچہ بھی ایک اچھا ایموشنل کنٹرول بلٹ اپ کرے گا. اور اگر جس طرح سے ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری فیملیل لیول پہ کچھ نہ کچھ پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں یا مدر بہت زیادہ ارلی ایئرس میں بیزی ہوتی ہے تو بچوں کے لیے اگر ٹائم اسپیئر نہیں کر سکتی ہیں اس طرح سے یا وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہیں، اسٹریسڈ ہیں، تو دیر آر چانسز کہ بچہ بھی ٹھیک طرح سے آپ یہ کہیں کہ اسٹریس کی ہینڈلنگ، پریشر کی ہینڈلنگ جو ہے اس کو لرن نہیں کر سکے گا اور اس کے بھی موڈ پہ امپیکٹ آئے گا. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں، آئی تھنک آج کی خواتین اس چیز کے ساتھ اسٹرگل کریں. معاشی اکنامیکل حالات اس طرح کے ہیں کہ موسٹلی وومن ڈو ورک، اینڈ آئی تھنک اگر آپ کے اس طرح کے حالات نہ بھی ہوں تو فائنینشیل انڈیپینڈنس فار مین اینڈ وومن آج کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہے اور ہونی چاہیے. ایون اف یو آر ٹرائنگ ٹو ریز اے فیملی، آئی تھنک آپ اپنے بچے کو وہ ہر چیز دینا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اینڈ آف کورس دیٹ از دا موٹیویشن بہائنڈ اٹ. ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد اب اپنے لیے کم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے زیادہ کرنا چاہتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے اسپیشلی اس چیز کو بھی کلیریفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ پیرنٹس، دونوں پیرنٹس کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور صرف ایک پیرنٹ کا نہیں بلکہ دونوں پیرنٹس کا ہونا کتنا ضروری ہے ایک بچے کی لائف میں، ٹینشن کے لحاظ سے، اویلیبلٹی کے لحاظ سے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ڈسکشن کی طرف جائیں، بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہم اسپیسیفک کے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارا فوکس آج ایون دو اسپیشلی یہ جو اکنامیکل کرائسس یا پولیٹیکل کرائسس اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہے، اس کے حوالے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ اویئرنیس جنریٹ کریں کس طرح سے اس وقت میں اپنی انگزائٹی، ڈپریشن، ڈفرنٹ طرح کے ایموشنز جو کہ آپ محسوس کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ کوپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. ایک چیز میں یہاں پر پھر سے ہائی لائٹ کر دینا چاہتی ہوں، اگر آپ یا آپ کے کوئی جاننے والے مینٹل ہیلتھ ایشوز کسی بھی طرح کے ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو یہ شو ہمارے صرف اویئرنیس جنریٹ کرنے کے لیے بلکہ ٹریٹمنٹ کا میتھڈ نہیں ہے. اگر آپ سیریسلی محسوس کر رہے ہیں، ڈپریسڈ محسوس کر رہے ہیں ٹو دا پوائنٹ کہ آپ فنکشن نہیں کر پا رہے ہیں، یا آپ کسی کو جانتے ہیں جو فنکشن نہیں کر پا رہے ہیں، یا انگزائٹی آپ کو اس طرح کی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ فنکشننگ آپ کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے، روزمرہ کے کام مشکل ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ فوری طور پہ سائیکالوجسٹ کو کانٹیکٹ کریں اور ٹریٹمنٹ، پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. خود سے اپنے مسئلے کئی دفعہ ہم سالو نہیں کر سکتے ہیں اور اس شو کا یہ مقصد بھی نہیں ہے. تو ہمیشہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کے مینٹل ہیلتھ ایشوز سیریس ایکسپیرینس کر رہے ہیں، فوری طور پہ میڈیکل اٹینشن کی آپ کو ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہوئے آج ایون تو ہم نے شروع میں اکنامیکل ایشوز کی بات کی اور اوور آل کس طرح سے بچوں پر اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. رائٹ بفور وی وینٹ انٹو دی بریک ہم نے یہ بات کی کہ کس طرح سے آج کے وقت میں یا کسی بھی وقت میں آئی تھنک دونوں پیرنٹس کا انوالوڈ ہونا اور ان کی اٹینشن ہونا کتنی ضروری ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ آج کے جو اکنامیکل ایشوز ہیں، جو فائنینشیل ایشوز ہیں، کیا اس میں یہ ممکن ہو پا رہا ہے کہ دونوں پیرنٹس کی اٹینشن ہو؟ اور کیا پیرنٹس ریئلائز کرتے ہیں کہ جتنا ضروری ایک پیرنٹ کا ہے، جیسے کہ اگر آپ کی ماں کا آپ کی زندگی میں اٹینشن، اسپیشلی وہ جو آپ کے ڈیولپمنٹل ایئرز ہوتے ہیں اس میں ضروری ہے، کیا آئی تھنک فادرز کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ان کی انوالومنٹ اور ان کی اٹینشن اور ان کی ایموشنل اویلیبلٹی اتنی ہی ضروری ہے کسی بچے کے لیے. ڈیفینیٹلی جو بایولوجیکل پیرنٹس ہیں اور جس کے ساتھ بچے کی اٹیچمنٹ ہے اس میں پیرنٹس کا رول جو ہے وہ دیکھیں، پیرنٹس کی بات کی جاتی ہے، صرف مدر کی بات نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پیرنٹس میں جو ہے فادر بھی ہے اور مدر بھی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں تو کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
फैसलाबाद से फारूक। जी बताइए, क्या पूछना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी सवाल ये मेरा ये है कि मैं 4 साल से डिप्रेशन में हूँ। दवाई खा लेता हूँ तो आराम आ जाता है, दवाई छोड़ देता हूँ तो ये फिर शुरू हो जाता है। मैंने इनसे ये पूछना है, क्या इसकी वजह से वजन कम हो जाता है? क्या मुझे भूख नहीं लग रही, साल हो गया है, इसकी वजह से क्या भूख मीट कम हो गई है, वेट भी कम हो गया है, कारोबार भी तबाह हो गया है, और आप भी झटके लगते रहते हैं कि डिप्रेशन के, बाहर निकलने को दिल नहीं करता, किसी के सामने जाने को दिल नहीं करता। मैंने यही पूछना है कि भूख क्यों नहीं लग रही, क्या ये डिप्रेशन की वजह से है? अच्छा, और मैं ये आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ, आपने मेडिकेशन मेंशन की, क्या आप डॉक्टर से किसी से ट्रीटमेंट इस वक्त हासिल कर रहे हैं? ट्रीटमेंट हासिल कर रहा हूँ लेकिन प्रॉपर नहीं कर रहा। ये मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूंगी, और आई थिंक डॉक्टर समरीन आप मेरे साथ एग्री करेंगी कि लाजमी तौर पे डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लें। हाँ, आपका जो सवाल है वो हम ज़रूर आंसर करेंगे शो में, लेकिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी पर्सनली आपको लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और आई थिंक एक इस तरह का इशू है जो कि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगे आप? इनकी क्वेश्चन का आंसर यही करना चाहती हूँ कि देखें, वेट लॉस जो है वो दैट इज़ ड्यू टू डिप्रेशन, ठीक है। और इवन कि ये जिस तरह से उन्होंने बात की है कि मेरा कारोबार तबाह हो गया है, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन हैज़ द सिम्टम कि जिसमें इंसान कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, फिर नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड वन शुड गो एंड सीक हेल्प रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इलनेस। और जो बाकी लोगों के जहन में एक स्टिग्मा बना हुआ है कि इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ द मेडिकेशन और गोइंग टू टेक द ट्रीटमेंट, इसका हमारी लाइफ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बेसिकली यू नीड टू गो फॉर अ डॉक्टर, ठीक है, सीक हेल्प, एक प्रॉपर डायग्नोज करवाना है। इसका एक स्पेसिफिक आप ये कहें कि एक टाइम लिमिट तक टाइम फ्रेम है जिसके बाद ही हम डिप्रेसिव इलनेस को डायग्नोज करते हैं, और फिर उसके लिए जो एक मेथड यूज़ होता है ट्रीटमेंट के लिए, उसको हम बायो साइकोसोशल मॉडल को माइंड में रखते हुए ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें बायोलॉजिकली मेडिकली उनको डील किया जाना, साइकोलॉजिकली जो भी उनकी हम इंटरवेंशंस कर सकते हैं, उनकी थॉट्स पे वर्कअप करके, उनकी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके, और सोशल एस्पेक्ट्स में भी जिस तरह से चीज़ें उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो इन तमाम एस्पेक्ट में अगर हम डील करते हैं तो डेफिनेटली डिप्रेशन इज़ आ डिजीज जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटेबल है। मेडिकेशन के हवाले से हमारे कॉलर ने बात की, एंड आई थिंक ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट भी है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है। किस पॉइंट के बाद मेडिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर? देखिए, हमारी नेशन कुछ इस तरह की है, या हम खुद भी पर्सनली इफ़ आई सी, मतलब लाइक इन माई सराउंडिंग, हम हेल्थ को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते जिस तरह से हम शुरू से ही इस तरह से ट्यून नहीं है। लेकिन हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, प्लस अगर एक इलनेस जिससे आप ये देखें कि उसकी फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आ गया है, उसके सोशल इंटरेक्शन में इम्पैक्ट आ गया है, उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो इम्पैक्ट कर रही है, उससे काम नहीं हो रहा है। हाँ जी, उनका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, उनके इंटरेक्शन बिल्कुल हो रही है, और 4 साल बिल्कुल वो इसको एक्सपीरियंस, तो उनको ज़रूर इस चीज़ के लिए मेडिकली ट्रीट करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टेक्निकल पर्सन जो है वो उसके डिप्रेशन की सेवेरिटी को देखता है। डिप्रेशन की सेवेरिटी को अगर हम देखते हैं तो देखें, सेवेयर डिप्रेशन में मेडिकेशन से स्टार्ट लिया जाता है, ठीक है, जबकि माइल्ड टू मॉडरेट में साइकोथेरेपी से स्टार्ट लिया जाता है। और अगर इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाए तो डेफिनेटली आप खुद से इस चीज़ को, खुद सब लोग आजकल एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जल्दी इम्पैक्ट आएगा, जल्दी बैक टू लाइफ होगा, और बहुत सारी चीज़ों में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी वर्किंग में जो है वो बेहतर तरीके से उसकी जो है आप ये कहें कि हैंडलिंग होगी, और डेफिनेटली लाइफ जो है वो स्मूथ रहेगी। प्लस एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, डिप्रेशन को तो इग्नोर करना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें, सुसाइड इज़ काइंड ऑफ सिम्टम जो इसके साथ हाईली एसोसिएटेड है, ठीक है, कि इंसान को अपनी लाइफ का पर्पस नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही है, डेथ विश स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एमरजेंसी जिसमें आपको हेल्प सीख करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ गवर्नमेंटल सेटअप में डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज, पंजाब मेडिकल कॉलेज और DHQ हॉस्पिटल में सर्विसेज डेली बेसिस पे दी जाती हैं, और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारी टीम बहुत अच्छी है जिसके अंदर हमारे
तमाम पैरामीटर्स को पूरा किया जाता है, जिसमें हमारे डॉक्टर हजरात भी हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। लोग आएँ वहाँ पे सर्विस चीज़ों को डिस्कस करें और फिर जो है अपने लिए मेडिकली और साइकोलॉजिकली हेल्प सीख करने की ज़रूरत है। अपने सुसाइड के हवाले से बात की, एंड वंस अगेन मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करती चलूँ कि अगर आप इस तरह के कोई भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसमें लॉस ऑफ पर्पस या किसी भी तरह का डिप्रेशन इस एक्सटेंट तक आपका जा चुका है जहाँ पर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं अगर आपको लगता है उससे आप ट्रिगर्ड महसूस करेंगे तो आप मत सुने हमारे जो आगे का डिस्कशन है, और फौरी तौर पे एक दफ़ा फिर मैं कहती जाती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप या कोई भी जिसको आप जानते हैं इस तरह के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं। आज का हमारा डिस्कशन अवेयरनेस जनरेट करने के लिए है, एज अ ट्रीटमेंट पर्पज़ नहीं है। और सुसाइड के हवाले से अगर हम बात करते हैं, हमें आज अपनी पॉपुलेशन में परसेंटेज बढ़ती हुई नज़र आती, बहुत अनफॉर्चुनेटली लेकिन बढ़ती हुई नज़र आती। डिफरेंट लोग सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप अपनी सोसाइटी में देखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एंड आई नो कि बहुत सारे लोग एक साइलेंट बैटल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन कोई शख्स जो अगर देख लेता है कि अच्छा इस शख्स को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो किस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं? डेफिनेटली देखें, आप हम लोग तो जो एक ट्रेनिंग भी करते हैं अपने पेशेंट्स को भी जो गाइड करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आप एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं करेंटली जो सिचुएशन है। हाँ, हम उस पर्सन की कोपिंग को ज़रूर बेहतर कर सकते हैं कि उसी सिचुएशन में रहते हुए वो किस तरह से एक बेहतर ज़िंदगी जो है उसको गुजार सकता है। लेकिन आपका ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इर्द गिर्द कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है ये सफ़र कर रहा है। बेसिकली अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी भी पर्सन को देखते हैं जिसकी प्रीवियस लाइफ जो है वो थोड़ी एडजस्टेड थी और अभी वो आपको डिस्टर्ब लग रहा है, इरिटेबल लग रहा है, एग्रेसिव हो जाता है और सैडनेस रहती है, कम मिलता है लोगों से, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, और अगर आप मिलने भी जाते हैं थोड़ा खुद को सेग्रीगेट कर देता है, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसमें एग्रेशन ज़रूरी नहीं है, इरिटेबिलिटी ज़रूरी नहीं है, वीपिंग एपिसोड्स हो सकती हैं उसकी, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट है उसकी कंसंट्रेशन का लेवल, प्लस अगर कोई वर्किंग कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन का लेवल, इवन फीमेल्स में इसकी रेशो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आप ये देखें कि बायोलॉजिकली भी कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि जो कि स्विचिंग करने की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन नाउअडेज। कि अगर आप ये कहें कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है और बेबी बर्थ के बाद, ठीक है, मूड जो है वो फ्लक्चुएट करता है और प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, तो देन दैट लेडी नीड्स हेल्प बेसिकली। ऑन द अदर साइड, खैर फीमेल्स की मेंटल हेल्थ जो है तो एक बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया है कि देखें जिस तरह से एक बॉडीली स्ट्रक्चर और आपके बॉडी सिस्टम इस तरह का अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया हुआ है कि एवरी मंथ पर्सन इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस अ साइकिल, ठीक है, उसमें भी लोगों की मूड की फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो कुछ लोग जो है उस चीज़ से ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस को फेस करना, और फिर ये है कि रिपीटेडली उन चीज़ों में कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो दे नीड टू सीक द हेल्प। फिर इसी में एक चीज़ जो है बेबी बर्थ भी हो गई, हार्मोनल चेंजेस की वजह से साइक्लिक आप ये कहें कि पीरियड्स का होना। ऑन द अदर साइड आई वुड ऑल्सो लाइक टू एलेबोरेट के फिर मीनोपॉज का जो फेज़ है कि जो आप ये कहें कि 50s की एज में जाके उसकी वजह से जो मूड स्विंग्स होते हैं या डिप्रेशन की सेवेरिटी बढ़ती है, तो उसको भी अटेंड किया जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर अपने इर्द गिर्द कोई भी पर्सन इस तरह से हम लोग देखते हैं तो हमें उसको, क्योंकि इंसान में जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसमें विल पावर जो है वो कम हो जाती है, तो उसको मोटिवेट करके लेके आएँ, फैमिली जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो और साथ में लेके आएँ, हेल्प सीख करें। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम, एस्टैब्लिश टीम है, हमारे पास सर्विसेज भी हैं, लेकिन शायद लोगों को इतना आइडिया नहीं है। और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए
بہت زیادہ پیشنٹس جو ہیں ہیلپ سیکھ کرنے بھی آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سٹریس ہینڈلنگ کو سیکھیں، ہیلدی لائف سٹائل کو آپٹ کریں، جس میں آپ یہ کہیں کہ 5-6 چیزیں اس طرح کی ہیں جو میں یہ چاہتی ہوں کہ پروگرام میں ایلیبوریٹ کروں. بالکل. اس سے پہلے کہ ہم ان ڈیٹیل جائیں، بیکاز ہمارے بریک کا وقت ہو رہا ہے، بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو جانیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی ڈیلی ہیبٹس کو تبدیل کر کر اپنی زندگی کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو اور اپنی فزیکل ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں. ونس اگین، اگر آپ کو کوئی بھی سمٹمس، سیریس سمٹمس ایکسپیرینس آپ کر رہے ہیں یا آپ کسی کو جانتے ہیں جو کر رہے ہیں، تو جلد از جلد میڈیکل اٹینشن سیکھ کریں. یہاں پر ایک بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں آج آف کورس مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کی، جہاں پر کرنٹ اکنامیکل، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، انسرٹنٹی آج کے وقت میں کس طرح سے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتی ہے. ایک دفعہ پھر میں کہتی چلوں کہ اگر کوئی بھی سیریس سمٹمس ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو فوری طور پہ میڈیکل اٹینشن کو سیکھ کریں. آگے بڑھتے ہوئے ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، آئی تھنک بہت سارے پیرنٹس اسٹرگل کرتے ہیں ود دی آئیڈیا آف ٹیکنالوجی. اگر ہم 1990s کے بچوں کی بات کریں تو آئی تھنک وی گرو اپ پارشلی with technology and partially without it. تو آئی تھنک تھوڑا سا شاید ریلیٹ کرنا آسان ہو ان کے لیے کہ کس طرح سے ٹیکنالوجیکل شفٹ از ڈیفینیٹلی سم تھنگ جس کو یوز ٹو ہونا پڑتا ہے اور تھوڑا مشکل لگتا ہے. لیکن آج کل کے بچوں کو دیکھیں تو ان کے لیے ٹیکنالوجی ایک نارم ہے. وہ جب پیدا ہوئے تب سے انہوں نے موبائل فونس کو دیکھا، یوٹیوب کے تھرو انہوں نے اپنے کارٹونز دیکھے، ٹیلی ویژن پر نہیں دیکھے، انتظار نہیں کیا کہ اچھا 12 بجے یہ والے کارٹون اسپیسیفکلی لگیں گے. لیکن آئی تھنک ٹیکنالوجیکل شفٹ کے ساتھ ساتھ جہاں پر ڈینجرز بھی بڑھ جاتے ہیں وہیں پر فائدے بھی ہیں اس کے کہ آپ کے بچے اگر فون کو استعمال کرنا جانتے ہیں یا ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال جانتے ہیں. سوشل میڈیا کے تھرو آج لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے گھر چلا رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں. تو اگر ان کو یہ انڈرسٹینڈنگس ہے تو آئی تھنک اٹ ڈزنٹ نیسسریلی ہیو ٹو بی اے نیگیٹو تھنگ. لیکن بیلنس کی ضرورت ہے اور اسٹرکچر کی ضرورت ہے. ڈاکٹر سمرین، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں تو بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے اینڈ وی آل شوڈ گیو اٹ ایکسیپٹنس دیٹ تھنگس آر گلوبلی کمپریسڈ ان ون تھنگ. ٹھیک ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور چیزیں بہت آپ یہ کہیں کہ شارپلی ہم کوئکلی چیزیں کنیکٹڈ ہیں. تو بچوں کا ان چیزوں سے ویل ورسڈ ہونا جو ہے ضروری بھی ہے. ہم ان کو نہیں روک سکتے ان چیزوں سے، اور میرے خیال سے کہ اب تو ہمیں رائٹ اور رانگ کا بس ان کو کانسیپٹ دینا ہے اینڈ دیر شوڈ بی اے بیلنس. ڈیفینیٹلی وی شوڈ گائڈ دیم کہ کتنا ٹائم وہ اس چیز پہ اسپینڈ کریں. آن دا ادر سائڈ بینگ پیرنٹس یو نیڈ ٹو بی ویل ورسڈ اباؤٹ دا یوز آف دا تھنگس. ٹھیک ہے، آپ کو خود بھی سب کو، بے شک بچے جو ہیں دے آر مور شارپ، اوبیسلی دے آر جنریشن آف دس ٹائم. وہ ان چیزوں کے ہی آپ یہ کہیں کہ اسی میں ان کی برتھ بھی ہے، ان کی اپ برنگنگ بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہے. تو پیرنٹس کو بھی ضرورت ہے کہ وہ ان چیزوں سے ویل ورسڈ ہوں اور جو کمیونیکیشن کے گیپس ہیں اور اس کے اوپر رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، کتنا کس چیز کو ٹائم دینا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹڈی کے پرسپیکٹو سے اف آئی سی تو پہلے بہت زیادہ لائبریری کے لیے نیکسٹ ڈے کا ویٹ کرنا پڑتا تھا. اف یو وانٹ ٹو سرچ اور لائک ایکسپلور اینی تھنگ رائٹ وے، جب کوئی کوشچن آتا ہے تو یو کین سی دیٹ فرام آتھینٹک ویب سائٹس اینڈ تھنگس. تو پھر وہی بات ہے کہ ہر چیز کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. لیکن ہم نے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، کس طرح سے یہ رائٹ وے میں ہمیں ہیلپ کرے گا، اور اپنے ٹائم کو اسکیجول کرنا ان کو بتانا ہے کہ کس طرح سے کس ٹائم پہ کون سی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کریں گے. پیرنٹنگ از اے سبجیکٹ جو کہ پیرنٹس بہت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کئی دفعہ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی کامنٹنگ آن دیئر اسٹائل اینڈ پریفرنسز ود پیرنٹنگ. اینڈ آئی تھنک بالکل صحیح ہے کہ آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو کیسے بڑا کرتے ہیں یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن ایک سوال ضرور ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. آئی تھنک یہ اویئرنیس کے لیے بھی ہے اور یہ ایک آبزرویشن بھی ہے جو کہ مجھے نظر آئی. اسٹرکٹ پیرنٹنگ کی اگر ہم بات کریں کتنی افیکٹو ہوتی ہے، اور فیئر بیسڈ پیرنٹنگ ایز ویل، بیکاز ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پیرنٹس بچوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط چیز کریں، بلکہ ان کو کانسیکوینسز سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس سے کس طرح سے ان کو ڈانٹ پڑ سکتی ہے. اور اسٹرکٹ پیرنٹنگ کتنی افیکٹو ہے آپ کے خیال؟ اسٹرکٹ دیکھیں، پیرنٹنگ کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اس طرح کا ہے نہیں. پیرنٹنگ کے ڈفرینٹ سٹائلز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے اسٹرکٹ پیرنٹنگ کی بات کی ہے
تو اس کے ساتھ صرف اسٹرکٹ پیرنٹنگ نہیں، ساتھ میں اگر ہم فیئر کی بات کر دیتے ہیں تو وہ بھی ایک انسان کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ پہ جو ہے نیگیٹیولی امپیکٹ ڈالتی ہے. آن دا ادر سائڈ کے ایک بیلنسڈ وے میں اگر آپ فارملی رولس کو انفورس کرتے ہیں اور پھر پیرنٹنگ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے دیٹ از ڈیفینیٹلی وہ ایک پازیٹیو وے میں بچے کی لائف کو اور اس کی آپ یہ کہیں کہ پرسنالٹی کو شیپ کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. یہی ڈفرینسیشن بہت ضروری ہے کہ اسٹرکٹنیس بھی ہو، فارمنیس بھی ہو، لیکن فیئر آئی تھنک تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بچے کے لیے ہینڈل کرنا. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمرین. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت صحت دیں اور جلدی سے آپ ریکور کر جائیں. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.